بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، مولانا طارق جمیل صاحب عاشق رسول ہیں، عاشق اہل بیت ہیں۔ انہوں نے اپنے بیانات میں عشق رسول کو بیان کیا، اہل البیت کے عشق کو بیان کیا اور لوگوں کو محمد و آل محمد کی محبت کی طرف بلایا۔ میں طارق جمیل صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ایک دکھ کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ علماء دیوبند نے طارق جمیل صاحب کے ساتھ کیا کیا؟ انہوں نے محبت رسول کی بات کی تو بریلوی ہونے کا الزام لگ گیا۔ یہ دیوبندیوں نے کبھی طارق جمیل صاحب کو بریلوی نہیں کہا، لیکن ان کے بیانات سے جو تاثر آیا ہے اور ہم سے لوگوں نے بات کی ہے، میں اس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ اور میری اپنی ذات بھی عشق رسول کی بات کروں، آقا علیہ السلام کی محبت کی بات کروں، ادب رسول کی بات کروں، تو مجھ پر بھی یہ اعتراض ہوا کہ آپ تو بریلوی ہیں۔ حالانکہ میں اپنے آپ کو نہ دیوبندی کہتا ہوں نہ بریلوی کہتا ہوں، میں مسلمان ہوں، عقائد کے لحاظ سے میں اہل سنت ہوں۔ تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم دیوبندی سٹیج پر بھی بات کریں اور آقا علیہ السلام کی محبت کی بات کریں، کوئی مختار کل، مشکل کشا، حاجت روا، حاضر ناظر، علم غیب، یہ عقیدے بیان ہی نہیں ہوتے، تو پھر حضور کی محبت پر جب بھی بات ہو یہ اعتراض کیوں آتا ہے کہ یہ بریلوی ہیں، یہ احمد رضا خان صاحب کی باتیں کر رہے ہیں؟ اور جب اہل بیت کی بات کریں تو کہتے ہیں یہ شیعہ ہیں۔ ہم نے شخصیات کی محبت کو، شخصیات کو مسلک میں باؤنڈ کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ ظلم ہے دیوبندیوں کا۔ طارق جمیل صاحب کو عشق رسول کے جرم میں روندہ درگاہ کر دیا۔ میں نے باتیں سنی ہیں مولوی صاحب کی نسبت سے کہ طارق جمیل صاحب نے یہ بات ٹھیک نہیں کی، طارق جمیل صاحب نے یہ بات ٹھیک نہیں کی، حالانکہ بہت سا بریلوی طبقہ صرف اور صرف آقا علیہ السلام کی محبت کے بیانات سننے کے لیے طارق جمیل صاحب کے پاس آتا ہے۔ اور مولوی صاحب ایک عاشق مزاج شخصیت ہے، میں ان سے خود ملا ہوں، اور محبت اہل بیت کے حوالے سے بھی اگر ان کو دیکھا جائے تو شیعہ حضرات ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے بیانات سنتے ہیں۔ کسی نے طارق جمیل صاحب کو بریلوی نہیں کہا، لیکن تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ یہ لائن سے اتر گئے ہیں۔ اس کا مطلب دیوبندی عشق رسول کے قائل نہیں ہے، محبت رسول کے قائل نہیں ہے، ادب رسول کے قائل نہیں ہے۔ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ چل میں اپنی بات کرتا ہوں، مجھ پر یہ تہمت کیوں ہے؟ بریلوی طبقے میں بات کریں جی یہ دیوبندی ہے، دیوبندی طبقے میں بات کریں جی یہ بریلوی ہے۔ بس یہی جھگڑا رہ گیا ہے، حضور کی محبت کا بیان نہیں سننا۔ اور اسی طرح محبت اہل بیت کے حوالے سے طارق جمیل صاحب پر جو اعتراض ہے، یہ شیعہ ہیں۔ آپ نانوتوی صاحب کی کتابیں پڑھیں، قاری محمد طیب صاحب کی کتابیں پڑھیں، مفتی شفیع صاحب کی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا اہل بیت کی محبت کو انہوں نے کیسے بیان کیا۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے کہ اہل بیت کی محبت کے جرم میں طارق جمیل صاحب کو اب شیعہ بنا دے۔ ان کی خدمات آپ حضرات بھول گئے ہیں۔ عجیب تماشا ہے۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، یہ سنی شیعہ دیوبندی بریلوی جھگڑا چھوڑ دو، شخصیات کو ایک مسلمان کی حیثیت سے دیکھو۔ حضرت ابوبکر اہل سنت کی شخصیت نہیں ہے، نہ اہل سنت کی میراث ہے، یہ انسانیت کے محسن ہیں۔ جب آپ ان کو سنی بنا کر پیش کریں گے، ظاہر ہے کوئی شیعہ حضرت ابوبکر کو اپنا نہیں کہے گا، وہ مولا علی کو اپنا بنا کر پیش کریں گے۔ ناسوی اسی اعتبار سے دور ہے کہ یہ علی شیعوں کا ہے، ہمارا نہیں ہے۔ اب دیوبندی یہی کام کر رہے ہیں۔ دیوبندی سٹیج پر حضور کی محبت کی بات نہیں ہوتی، آقا علیہ السلام کے عشق کی بات نہیں ہوتی کہ بریلویت کی طرف رجحان چلا جائے گا عوام کا۔ اور اسی طرح دیوبندی سٹیج پر اہل البیت کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا کہ شیعت کی طرف رجحان چلا جائے گا۔ میں نے خود یہ باتیں سنی ہیں، میں کس کا رونا رہوں؟ یہ میرے اندر کے درد ہے، زخم ہے جو بیان کر رہا ہوں۔ طارق جمیل صاحب کو ضمناً میں نے عرض کر دی،
تو بھائیوں اور دوستوں، محبت رسول سے منہ نہ موڑے اور محبت اہل بیت سے منہ نہ موڑے۔ یہ کسی مسلک کی میراث نہیں ہے، ان کا تعلق انسانیت کے ساتھ۔ محمد و آل محمد ہماری جان ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے، ہماری جینے کی وجہ ہے۔ ہم ان کے بغیر نہیں رہ سکتے اور نہ انہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔